السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا کل کا تذکرہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی خلافت مبارکہ کے اختتام تک پہنچا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو اب ہمیں آگے کیا ہے؟ اب یہ جو امام حسن کی خلافت بھی ختم ہو گئی اور آپ کی شہادت بھی ہو چکی تھی، اور جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے تخت پر اور اپنے حکومت کے تخت پر امیر اور حاکم وقت تسلیم کیے جا چکے تھے، اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ خود امام حسن رضی اللہ عنہ نے، پھر بعد میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے، کم و بیش سبھی نے آہستہ آہستہ، کچھ حضرات بعد میں کیے، مگر آخر میں ایٹ دا اینڈ سارے لوگ صلح کر چکے تھے اور بیعت ہو چکی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی، اِنَّ ابنی هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ میرا یہ بیٹا عنقریب امید ہے کہ اللہ کے ذریعے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے صلح فرمائی اور حدیث پاک کی مصداق بن گئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اختلاف ختم کرنے کے لیے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت اور حکومت عطا فرما دی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان اہل اسلام میں، تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے کہ وہاں سے امن اور سکون قائم ہوا، اس اعتبار سے کہ اب مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگیں نہیں ہونے لگی۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد تقریباً 41 سن ہجری کی بات ہے، 46 سن ہجری کے اطراف امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت ہوتی ہے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کے بعد ابھی حضرت معاویہ ہی بقید حیات تھے، لیکن پھر یہ اختلافات کب ابھر پڑے؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 56 سن ہجری میں، 56 سن ہجری میں اپنی عمر کی ضعیفی اور پیرانہ سالی کی وجہ سے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی اب کیا تو کیا کیا جائے، کہ بھئی کسی کو اپنا جانشین بنانا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، شعبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یقیناً صحابی رسول ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ، تو آپ آئے اور آ کر آپ نے یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ چونکہ حسن نیت پر محمول کرتے ہیں ہم، یہ نہیں، وہ تو صحابہ کرام ہیں، تو ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو قباحتیں، اس کی جو برائیاں یزید کی تھی، وہ ہو سکتا ہے کہ زمانے والوں سے اطلاع نہیں تھی، اور اس کے پیچھے کچھ چیزیں تھیں، کچھ وجوہات تھیں۔ جو وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ چونکہ اس دور میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر طرف حکام، ارباب سارے کے سارے اموی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب لازمی بات ہے، جب سارے کے سارے اموی خاندان کے لوگ ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہاں پر کوئی قریشی یا ہاشمی، بنو ہاشم کا کوئی فرد آ جاتا تو یقیناً ایک مسئلہ سب سے بڑا کھڑا ہو جاتا۔ مسئلہ یہ کہ وہ نہیں مانتے ماتحت، اور یقیناً یہ فیلنگز جو ٹرائبل اور جو فیملی فیلنگز تھی کہ بنو امیہ اور ہاشم وغیرہ کی جو فیلنگز تھی، یہ بہت زیادہ حد تک اس دور میں بھی پائی جاتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اچھائی پر محمول، حسن ظن پر محمول کرتے ہیں صحابی رسول کا، جو بھی صحابی ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہو، چاہے وہ حضرت مغیرہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر بن العاص ہو، جو بھی صحابہ کرام ہیں، ہم ان کے ہر عمل کو حسن ظن پر تطبیق کرنی چاہیے، اور اس سے جو اچھا معنی نکلتا ہے اس طرف ہمیں لے جانی چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ان کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا، لوگ یزید کو نہیں مانیں گے، حضرت امیر معاویہ کو خود اس بات کا پتا تھا، اور آپ نے، کیونکہ اس وقت جو ہے کون تھے سب سے بڑے جنہوں نے اختلاف کیا، اور یقینی طور پر تھا وہ اختلاف ان کا، وہ تھے حضرت امام حسین سب سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عنہما حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ لوگ سر فہرست تھے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ معزز سامعین کرام، میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر میں حضرت شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمت والرضوان کی کتاب ایام السنہ، جو کتاب ہے ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ، جو مشہور کتاب ہے، میں اس کے عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں۔ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو میں آپ کو اس کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 41 ہجری میں جب حضرت معاویہ نے حضرت امام حسن پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو امام حسن نے ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ تب سے اس سال کا نام عام الجماع پڑ گیا، کیونکہ اس سال میں ایک خلیفہ پر امت نے اجماع کیا، اور اسی سال حضرت امیر معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینے کا گورنر بنایا، اور 43 ہجری میں رے کو فتح کیا، اور اس کے علاوہ سجستان کے کچھ شہروں اور سوڈان کے نواحی علاقوں کو بھی فتح کیا، اور اسی سال حضرت معاویہ نے امیہ کے بیٹے زیاد کو اپنا نائب بنایا۔ یہ پہلا قضیہ ہے کہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تبدیلی عمل میں آئی۔ یہ میرے الفاظ نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی علیہ الرحمہ کے ہے، جو شیخ محقق مانے جاتے ہیں۔ اب ہیڈنگ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی یزید کی ولی عہدی کی کوشش۔ آپ فرماتے ہیں کہ 50 ہجری میں حضرت معاویہ نے شامیوں کو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کی بیعت پر بلایا تو سب نے اس کی بیعت کی۔ یہ پہلا عمل ہے جو اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے عہد لیا گیا، اور یہ کہ اپنی صحت کی حالت میں اپنا ولی عہد بنایا، پھر یہ کہ مروان کو مدینے میں خط بھیجا کہ وہاں اس پر بیعت لے۔ چنانچہ مروان نے خطبہ دیا کہ امیر المومنین کی منشا ہے کہ تم اپنے بیٹے یزید کو بطریق سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ بنا دیا جائے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، کیونکہ ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو خلیفہ نامزد نہیں کیا اور نہ کسی اپنے گھر والوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یزید کی بیعت سے انکار، سائیڈ ہیڈنگ۔ 51 ہجری میں حضرت معاویہ نے حج کیا اور اپنے بیٹے کے واسطے بیعت طلب کی، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا، وہ تشریف لائے۔ ان سے حضرت معاویہ نے کہا کہ اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کیا یہ بات تم کو پسند نہیں کہ کسی شب تاریک میں سو جاؤں، درا حالے کہ تمہارے اوپر اس وقت امیر نہ ہو؟ اب میں تم کو بچانا چاہتا ہوں کہ تم مسلمانوں کی لاٹھی کو 2 ٹکڑے کر دو یا ان میں فساد ڈال دو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی خلفاء گزرے اور ان کے فرزند اولاد بھی تھی، اور تمہارا بیٹا ان کی اولاد سے زیادہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی اولاد کے لیے تجویز نہ کیا جو تم اپنی اولاد کے لیے تجویز کر رہے ہو، لیکن ان خلفاء نے مسلمانوں کو اختیار دیا وہ جہاں بہتر سمجھے، اور آپ مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں مسلمانوں کی لاٹھی کو 2 ٹکڑے نہ کروں، حالانکہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، جب تمام جماعت کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں گے تو میں بھی ان میں کا ایک آدمی رہوں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا خدا تم پر رحمت کرے، کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر چلے گئے۔ پھر حضرت ابن ابو بکر کو بلایا گیا، وہی معاملہ ہوا، اور انہوں نے گفتگو کاٹ کر کے کہا بے شک آپ سے خدا کی قسم یہ چاہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کے معاملے میں اللہ کی طرف سے وکیل بنا دیا ہے، خدا کی قسم ایسا نہ کرو، خدا کی قسم ہم اس معاملے کو مسلمانوں کے سامنے مجلس مشاورت میں صاف کریں گے، ہم اسے یعنی آپ کے نفس کا فریب جانتے ہیں۔ پھر بھی وہ جھٹ کر چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے کہا اے خدا مجھ کو اس شر سے جس طرح تو چاہے بچا۔ پھر کہا اے شخص ٹھہر جا، شامیوں کے پاس نہ جانا، کیونکہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ وہ میرے لیے تم پر سبقت نہ کر جائیں، حتیٰ کہ میں سب کو خبر نہ سنا دوں کہ تم نے بیعت کرنی ہے، اس کے بعد جو دل میں آئے سو کرنا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کی ولی عہدی کو لے کر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی مناقشہ اور بحث مباحثہ ہوا کہ پھر حضرت انہوں نے جب ان سے کہا گیا اے ابن زبیر
تم چالاک لومڑی کی طرح ہو کہ جب کبھی بھی ایک پل سے نکلتے ہو تو جھٹ دوسرے بل میں، ایک بل سے نکلتے ہو تو دوسرے بل میں چلے جایا کرتے ہو۔ یقیناً تم ان دونوں شخصوں سے ملے ہوں اور ان کی بارے میں تم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا رضی اللہ عنہ وارضہ، اگر آپ عمارت کے مالک ہو تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کو پھر لاؤ، پھر ہم اس سے بیعت کر لیں گے۔ آپ غور نہیں کرتے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کی بیعت کر لی تو ہم کس کس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے؟ تم دونوں کی بیعت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت معاویہ ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، میں نے لوگوں کو شرمناک باتیں کرتے پایا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور ابن ابو بکر اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی، حالانکہ ان سب نے سنا اور مانا اور اس کی بیعت کی۔ اس پر شامیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ، حالانکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی، نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا، حضرت ابن ابو بکر نے بھی نہیں کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی نہیں کیا۔ تو شامیوں نے کہا جب تک کہ وہ سامنے آ کر کے بیعت نہ کریں ہم نہیں مانیں گے، ورنہ ہم ان کی گردن مار دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا سبحان اللہ، لوگ قریش کے ساتھ کتنی جلدی برائی پر آمادہ ہیں، آج کے دن کے بعد کبھی تم سے میں ایسی باتیں نہ سنوں۔ پھر نیچے اترے اور اس کے بعد لوگ چرچا کرنے لگے کہ ان حضرات نے بیعت کر لی، حالانکہ وہ حضرات فرماتے رہے کہ خدا کی قسم ہم نے بیعت نہیں کی۔ پھر لوگ کہتے ہاں نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ شام کی طرف واپس چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، اب یہاں یہ کہ کون کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر عشر مبشرہ میں سے اور حضور کے پھوپھیرے بھائی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہے، اور اس طرف حضرت عبداللہ بن عباس حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ایک طرف ہے حضرت امام حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اب آگے حضرت شیخ محقق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، کیونکہ یہ کوفہ میں حضرت امیر معاویہ کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ جب تم اس کو پڑھو تو فوراً معزول ہو کر چلے آؤ، لیکن مغیرہ نے دیر لگائی۔ جس وقت وہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیر کرنے پر باز پرس کی، کہا کہ ایک معاملہ پیش آ گیا تھا، اس کو نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دریافت کیا کہ وہ کون سا معاملہ ہے؟ کہا آپ کے بعد یزید کی بیعت کا۔ پوچھا کیا تم نے اس کا انجام دے لیا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا امیر معاویہ نے کہا اپنی جگہ بحال ہو کر چلے جاؤ۔ وہاں سے جب حضرت مغیرہ اپنے ہمراہیوں کے پاس آئے تو پوچھا کہ معاملہ کیا پیش آیا؟ کہا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں چمڑے کی رکاب میں ایسے رکھ دیے ہیں کہ قیامت تک اسی میں رہیں گے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد آگے تسلسل چل رہا ہے۔ چلنے کے بعد حضرت بی بی عائشہ نے بھی حضرت امام حسین کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا کہ آپ اس سے پرہیز کریں، آپ کے معاملے میں نرمی رکھیں اور آپ کے معاملے میں احتیاط برتا کریں۔ معزز سامعین کرام، حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں یزید بدبخت شقی اور سرکش 25 ہجری یا 26 ہجری میں پیدا ہوا اور اس کے باپ نے اس کو ولی عہد بنایا، درا حالے کے لوگ سخت ناپسند کرتے تھے جیسا کہ گزرا۔ جس وقت حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یہ واقعہ رجب 60 سن ہجری کا ہے تو شامیوں نے اس کی بیعت کر لی۔ پھر اہل مدینہ کی طرف قاصد بھیجا کہ وہ اس کی بیعت لے۔ تب حضرت امام حسین اور ابن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا اور راتوں رات مکے سے چل پڑے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے نہ تو اس کی بیعت کی نہ اپنی طرف کسی کو بلایا۔ اب آئیے معزز سامعین کرام، میں آج کی ہماری جو گفتگو ہے، جو موضوع ہے، اس کے حوالے کی طرف آتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ہونے کے سے پہلے آپ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا اور یزید کو اپنا نائب اعلان فرما چکے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کو کیا یزید کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ جو یزید جس طریقے کی حرکات کرتا تھا اور جس طریقے کی اس کی متلون مزاجی تھی، تو معزز سامعین کرام اس حوالے سے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ صحابی رسول ہے، ان کا ہر عمل، چونکہ معاہدہ تو حضرت امام حسن سے یہی ہوا تھا کہ آپ کے بعد خلافت جو ہے، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں دینے کی بجائے امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے۔ تو اس کی ایک تو اس جو معاہدہ تھا، اس صلح تھا،
اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ مدینہ منورہ آئے حج کے بعد خلافت کے معاملے میں، جب آئے تو ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی جا کر کے ہم یزید کو دیکھ کر آتے ہیں کہ کون ہے، کیونکہ یزید کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، مدینہ منورہ میں وہ آنا جانا نہیں تھا، ایون وہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا، چونکہ ان کی والدہ جو ہے غالباً عیسائی تھی، تو یزید کی والدہ، تو چونکہ ابتداء اسلام میں ابھی بھی ویسے اجازت ہے اہل کتاب سے نکاح کرنے کے حوالے سے، تو یزید سے ملے نہیں تھے، صحابہ نے کہا کہ چلو ہم چل کر مل کر آتے ہیں۔ تو جب ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے برتن ہے، استعمال پیالے استعمال کر رہا ہے، تو صحابہ کرام وہ بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیے، کہنے لگے کہ بھئی کیسا بندہ ہے جو ولی عہد بننے کی تیاری کر رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، کیسا مکروہ کام کر رہا ہے، یعنی صحابہ کا عمل ہے وہ، صحابہ کرام کی، یہ تو ہم آپ نہیں ہے نا، یہ وہ صحابہ کرام ہے جو اولین ساتھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب وہ دیکھ کر کہنے لگے تو لوگوں نے کہا، درباریوں نے، کہ آپ یہ کیا سمجھ رہے ہو، آپ تو ابھی مکروہ کی بات کر رہے ہو، پیالے تو سونے چاندی کے ہے مگر اس کے اندر جو ہے حرام کردہ چیز ہے، یعنی کہ اس کے اندر شراب ہے جس کو وہ لذت اور مزے لے کر کے وہ پی رہا ہے۔ تو مدینہ رسول میں بیٹھ کر کے شراب پینا، وہ بھی حج کے ارادے سے جب آتا ہے آدمی، عام آدمی بھی اگر آتا ہے حج کے لیے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ شراب جو ہے، شراب، گٹکا، سگریٹ وغیرہ چھوڑ دے، مگر یہ تو ایسا ہے کہ بھئی، اور یہ کون سی بات ہے، البدایہ والنہایہ کی حدیث پاک میں نقل ہے یہ، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235 کہ، اور اس کے علاوہ عمومی خصلتیں بتاتے ہیں، ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف وشرب القمر والغنا والصید، تو یہ ہے اس کے کارنامے، گانا بجانا، میخوری، غنا، شکار، لونڈیوں کو رکھنا، کتے پالنا، مینڈوں، ریچھوں، بندروں کے درمیان مقابلہ کرانا، اور جب صبح ہوتی تو وہ شراب کے عالم میں، شراب کی حالت میں دھت ہوا کرتا تھا۔ یہ علامہ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ کا حوالے جات ہے، آپ چاہے تو حوالے جات چیک کر لے سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس جب حضرت معاویہ کی وصال ہوا، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیوں انکار کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، انکار کرنے کی وجہ جیسے کہ پہلی تو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ آپ کو اور بتاتے چلوں آگے کہ حضرت امام حسین کے مد مقابل وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، یزید صحابی بھی نہیں ہے، وہ تو بعد میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 25 یا 26 سن ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں پیدا ہوا۔ تو جب کوئی آدمی، اور یہاں تک کہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ اس نے اپنی ایک محرمات میں سے ایک محرم کو اپنے نکاح میں بھی رکھا تھا، جب شریعت پامال ہو رہی ہو، تو جب آپ کا خلیفہ ایسا ہو جائے، جب آدمی ایسا ہو، تو یقینی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جیسا شخص اس چیز کو کیسے قبول کر سکتا تھا۔ تو یزید نے، جو مدینہ منورہ میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے، زیاد تھا پہلے، مروان تھا، مروان کے بعد ہوا یہ کہ مروان کی سرکشیوں کی وجہ سے اس کو ہٹا کر کے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، کیونکہ مروان پر بہت زیادہ اعتراضات آنے لگے تھے، تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ تو ولید بن عقبہ مدینہ پاک کے گورنر تھے، تو یزید نے ان کو لکھا کہ آپ فوری طور پر حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، ان تمام سے بیعت لو، اور حضرت ابوبکر کے فرزند کی اس وقت تک وصال ہو چکا تھا۔ ولید نے رات کے وقت، حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت امام حسین کو بلایا، تو حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین اکٹھے تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی، بولے کدھر چلے، تو بولے مجھے گورنر نے بلایا ہے، تو کہا کہ یہ وقت تو رات کے وقت گورنر بلایا نہیں کرتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے شک ہے کہ کہیں حضرت معاویہ کی شہادت کا انتقال ہو گیا ہوگا اور ان کے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ تنہا نہ جائیے،
آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، میں جاؤں گا، میرے 10-12 آدمی ساتھ ہوں گے جو مسجد کے باہر ہوں گے، ٹھہرے ہوں گے، وہ انتظار کریں گے میرے اشارے کا، اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ فوری داخل ہو کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت امام حسین جب اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایسا شقی اور ایسا بدبخت آدمی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل فرمائی تھی، وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ معاملہ یہاں خراب کرنے بیٹھا ہے۔ حضرت ولید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع دی اور بتایا کہ یزید بیعت کے لیے آپ سے مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیعت لینے کا، رات کے اندھیروں میں چھپے چھپائے رات کے اندھیروں میں بیعت لینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا، چونکہ عوام مجھے مانتی ہے، مجھے امام مانتی ہے، امام تسلیم کرتی ہے، میں عوام کے سامنے بات ہوگی، عوام کے سامنے ہی بیعت ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایسا چوری چھپی نہیں ہوگی۔ زیاد نے وہاں پر بدبختی کرنے کی کوشش کی تو امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ تم کچھ مت کہو، ورنہ میرے آدمی باہر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تمہارا بوٹی خیمہ کر دیں گے الگ الگ۔ تو مروان کہنے لگا حضرت ولید کو کہ دیکھو، امام حسین سے ابھی بیعت لو یا نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دو، کیونکہ یہ اب چلے گئے تو تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہے۔ تو آپ مدینہ منورہ سے واپس آئے، مسجد نبوی سے واپس آئے، اور واپس گھر آنے کے بعد اب شش و پنج محنت کریں تو کیا کریں؟ یا تو دوسرے دن بیعت کرنا پڑے گا، یا پھر مدینہ پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے اس میں خون خرابہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب سے مشورہ کیا، اہل خانہ سے مشورہ کیا، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ سارا کچھ آپ نے مشورے کے بعد صبح ہونے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سب سے پہلے تو پریشان ہے کہ بھئی کرے تو کیا کریں، سوچے تو کیا سوچے، کس سمت میں جائیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہوئے، ہو کر کے آپ کی قبر انور سے لپٹ کر کے رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، نانا جان یہ ایسا وقت آیا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، میری ذہن کام نہیں کر رہا ہے، میرا عقل و خرد کام نہیں کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہے یا پھر مجھے زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے حسین پریشان نہ ہو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، اب تمہیں جس کے لیے تیار کیا گیا تھا اب اس تیاری کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا۔ اب یہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجدہ کی مزار پر جاتے ہیں، بے تحاشا روتے ہیں، روتے ہوئے حضرت اپنے بھائی امام حسن کی مزار پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے اپنے مامو جان حضرت ابراہیم کی مزار پر جاتے ہیں اور وہاں پر زار و خطار روتے ہیں۔ کیونکہ کئی ازواج مطہرات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اس کے باوجود کیوں گئے حضرت ابراہیم کے پاس؟ کیونکہ ایک حدیث پاک حضرت خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ زار و خطار، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں میں آنسو، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس عمر میں آپ کی زندگی میں یہ دونوں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو آپ کو اپنے بیٹے کو چننا پڑے گا یا امام حسین کو چننا پڑے گا، یا تو ابراہیم رہیں گے یا تو امام حسین رہیں گے، دونوں ایک ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار آنسو رواں ہوئے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حسین کو چنا ہے ابراہیم پر، کیونکہ ابراہیم کا جانا میرا تنہا غم ہوگا، حالانکہ وہ بھی بڑی عمر میں آپ کو ہونے والی اولاد ہے، 55 سال کے بعد عمر شریف میں، تو یقیناً وہ بھی آپ کے پسندیدہ چاہنے والے محبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو ابراہیم کے بارے میں بھی فرمایا، تو وہ بیٹے کو آپ نے رخصت فرما دیا، فرمایا ابراہیم کا غم صرف تنہا میرا غم ہوگا، حسین کا غم میرے غم کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا بھی غم ہوگا، فاطمہ بھی میری وجہ سے روئے گی اس بچے کے جانے کی وجہ سے، تو لہٰذا میں فاطمہ کے غم کو گوارا نہیں کر سکتا، میرا یہ بیٹا میں نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام حسین اپنے مامو جان کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں، وہاں سے گھر آ کر تیاری کا حکم دیتے ہیں، جانے سے پہلے تیاری کا حکم دے چکے تھے، ساری تیاریاں ہو رہی ہے۔ حضرت
فاطمہ صغرا جو اس وقت جو ہے علیل تھیں، وہ گھر میں دیکھ رہی ہے کہ سب تیاری کر رہے ہیں، سب کے کپڑے باندھے جا رہے ہیں، سب کے احوال تیار ہو رہے ہیں، صرف کچھ نہیں ہو رہا ہے تو صرف حضرت فاطمہ صغرا کا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ پوچھنے ہر ایک سے پوچھتی ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں، مجھے چھوڑا کیوں جا رہا ہے، میرے کپڑے کیوں نہیں باندھے جا رہے ہیں، میرے کھلونوں کو، میرے برتن کو، میری کھیل کود کی چیزوں کو جمع نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ صغرا جو علیل ہے، سخت ترین بخار ہے، اور ان کے اوپر بخار کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے غشی طاری ہو رہی ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو بیٹی کو سمجھایا، بیٹی ہم ابھی جا رہے ہیں، ہم جلد واپس آئیں گے اور واپس آ کر کے تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہا سر و خطا رو رہی ہے کہ بابا جان آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں، مجھے چھوڑے کیوں جا رہے ہیں، مجھے نیند کیسے آئے گی، میں تو آپ کے سینے مبارک پر سو کر لیٹ کر سوتی ہوں، آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آیا کرتی، آپ بھی مجھے لے کر چلیں۔ آپ کہنے لگے کہ بیٹی تمہارے لے جانا مشکل اس لیے ہے کہ کٹھن سفر ہے، مشکلات ہے، مصائب ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نانا کے دین کے لیے قربان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں قربان ہے۔ فرمانے لگے کہ اے بیٹی ہم تجھے لے جانے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر تیری بیماری اور علالت ہمیں مجبور کر رہی ہے تمہیں چھوڑے جانے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، وہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے ذہن و تصور میں لائیں کہ کیا عالم ہوتا ہے۔ ہم جب حج کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں، واپس آنے کے وقت ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، بے چینی ہوتے رہتی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک چھوڑ کر کے جائیں، جب ہم اتنے گنہگار خطاکار جو سچی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ محبت کا دعویٰ تو ہے مگر اس میں حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب امام حسین جن کا اٹھنا بیٹھنا مدینے میں ہو، مدینے میں پیدا ہوتے ہیں، نانا جان کے میت میں انگلی پکڑ کر کے گلیوں میں پھرے ہیں، کبھی بابا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی انگلی پکڑ کر کے گلیوں میں مدینہ پاک کی گھومے ہیں، والدہ ماجدہ کی یادیں ہیں، گھر ہے، بار ہے، دار ہے، سب کچھ ہے۔ معزز سامعین کرام، بی بی فاطمہ کی مزار پاک ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم آقا کا روضہ ہے، بی بی فاطمہ کا روضہ پاک ہے، امام حسن کا مقام ہے، جا کر کے اپنے دل کی ٹھنڈک کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور مدینہ پاک خود آپ کا شہر رہا ہے، اب پلٹ کر واپس جا رہے ہیں مدینے کو چھوڑ کر کے، ایسا جانا جا رہے ہیں کہ اب پھر پلٹ کر کے آنا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کو کچھ پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا تھا، کوئی نئی کام نہیں ہو رہا ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، ان کی شہادت ہونے والی ہے، سب کو صحابہ کرام میں بات معروف تھی اور عام تھی، مگر سیدنا امام حسین اپنی نانا کی دین کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی شریعت کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ 4 شعبان ہے، 60 ہجری، اپنے پورے کنبے کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پس منظر، کہ جس میں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ بیعت کرنا گوارا نہیں کیا، بیعت کرنا گوارا نہیں کیا، اپنی جان کو نچھاور کر دینا آپ نے یقینی سمجھا، آسان سمجھا، مگر اس کے باوجود آپ اس مقام سے ان کے آگے اپنا سر جھکانا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام حسین اپنے کنبے کو لیے ہوئے، امام حسین نے انکار کر دیا، یہ فرمایا کہ خالصتاً عامت المسلمین کا حق ہے، جسے چاہے اپنا خلیفہ مقرر کرے، یزید لاکھوں مسلمانوں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم کسی غاصب کو اطاعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اچھی طرح معلوم تھا کہ یزید فاسق و فاجر، غاصب اور تاریک نماز ہے، ان صورتوں میں یہ قطعی ممکن نہیں تھا کہ آپ اس کی بیعت کر سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ پاک سے اپنی بہن ہے ساتھ حضرت زینب، اور آپ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ وارضاہ سے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، ان سب نے اجازت دے دی، اور پھر یہاں سے اب اہل مدینہ کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اب
سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے، اب کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کنبے میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ شریک نہیں تھے، جو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بھائی خود تیار نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام محمد بن حنفیہ اس کی بیعت کے لیے نہیں تھے، بلکہ امام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ کا یہ مشورہ تھا کہ آپ نہ مکہ جائیے نہ مدینے میں رہیے، بلکہ آپ کسی غاروں کی طرف چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ غاروں کی طرف جانے کے لیے جا کر کے پناہ لے لی، جیسے اصحاب کہف نے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ لوگوں کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میں غاروں میں پناہ نہیں لوں گا، بلکہ میں لوں گا پناہ، جاؤں گا تو بس ان کے لیے جاؤں گا، اپنے نانا کی کئی ہزاروں لاکھوں کی ایمان کی بقا کے لیے اب مجھے یہاں سے نکل کر جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں غاروں کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، جہاں جو ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں میں رہوں گا اور وہاں پر اپنے دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ نانا کے دین کو جس قدر وہاں ہو سکتا ہے کہ آرام سے کرتا جاؤں گا، اور وہاں پر اپنی تبلیغ دین حنیف کی بات کرتے رہوں گا۔ معزز سامعین کرام، حضرت ذرا اندازہ کریں آپ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا، علی اکبر، سب کو کتنی بہن کی یاد، ہر تھوڑی دیر کو یاد آتی ہے بہن، ہر تھوڑی دیر کو بہن جن کو فاطمہ صغرا کو چھوڑ آئے تھے، ان کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، ان کی یاد ستاتی رہتی۔ عجیب اتفاق ہے کہ نانا نے رات کے وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اب نواسے کو رات ہی کے وقت مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت خاندانی عداوت کفر اور اسلام کے نام پر ظاہر ہو رہی تھی، اب وہی خاندانی عداوت اسلام کے نام پر اسلام سے ٹکرانا چاہتی تھی۔ بہرحال امام حسین جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر آپ سے پہلے مدینے سے مکہ پہنچ چکے تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، یہ سب پہلے سے وہیں تھے۔ ان سب نے مل کر امام عالی مقام کا استقبال کیا، اور قافلہ اہل بیت نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے نانا و دادا کے مکانوں فروکش ہو گئے، جہاں رہتے تھے وہاں رہ گئے۔ نانا کا مولود مبارک سب کے لیے باعث تسکین بن گیا۔ اب یہاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکانوں کی رہائش نے مدینہ پاک کی جدائی کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ ان گلیوں میں سرور انبیاء کی خوشبوئیں اور زلفوں کی مہک جو برچی بسی ہوئی تھی، اس کا لطف لینے لگے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت رضی اللہ عنہا و ارضاہا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ماں کے مزار اقدس کی جگہ نانی کی مزار وجہ سکون بن گئی تھی۔ مدینہ بھولنے کی چیز نہیں تھی، لیکن یہاں تاجدار مدینہ کے آثار باقی تھے، نشانیاں تھیں جس کی زیارت سے تصورات کی دنیا بہت کچھ حاصل کر لیتی تھی۔ امام علی مقام کا زیادہ تر وقت حرم ہی میں گزرتا، واعظ و ارشاد، پند و نصائح کا بازار ہر وقت گرم رہتا۔ مکہ معظمہ کے لوگ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے ارگرد جمع ہو جاتے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں سعید بن عمرو بن العاص والی تھے، اس وقت عامل تھے۔ اگرچہ کہ گورنر یزید کی طرف سے مقرر تھے، لیکن امام علی مقام کے گرد لوگوں کے ہجوم سے کچھ تعرض نہیں کرتے تھے۔ اندرون خانہ مکہ کے بیشتر لوگ یزید کی حکومت سے بیزاری کا اظہار کر چکے تھے، لیکن فضا پرسکون نہ تھی۔ نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا کوئی تشدد کیا جاتا، اور نہ ہی لوگ کھل کر کے مخالفت کر رہے تھے۔ امام علی مقام نہایت خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ بالآخر یہ گھڑیاں اس وقت ختم ہو گئی جب کہ کوفہ کے رئیسوں کے خطوط، شہریوں کے خطوط، امیروں کے خطوط، علماء کے خطوط، عوام کے خطوط، یہ 5 کیٹیگریز میں خطوط امام حسین کے نام لکھے جانے لگے۔ ایک ایک خط پر کئی مہریں ہوتی، ایک خط پر کوفہ کے 70 بڑے بڑے لیڈرز مہر لگاتے، 2 4 5 10 نہیں 20 خطوط آ گئے، تھیلے بھر بھر کے خطوط آئے۔ جو نامہ برات بھی آتا، تحریر کیا ہوا خط شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حضور میں پیش کر کے فریاد کرتا کہ بھئی آپ یہاں چلے آئیے، ہم نہیں چاہتے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید ایسا ہے، فلاں ہے، وہ ساری چیزیں لکھتے۔
جب بار بار خطوط آنے لگے آپ نے پہلے تو نظر انداز فرمایا، پھر بالآخر یہ آپ نے جب جانے کا ارادہ فرمایا تو کئی صحابہ نے آپ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ آپ نہ سفر فرمائیے، بلکہ کسی کو آپ نہ جائیے وہاں پر۔ کوفہ لا یوفا کہا جاتا ہے، ہر وقت انہوں نے بے وفائی کی ہے، اپنا وعدہ توڑا ہے۔ بالآخر آپ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ ہم آ جائیں گے، لیکن ہم اس سے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس بھیجیں گے، وہ حالات کا جائزہ لیں گے، اگر حالات مناسب رہے تو ہم آئیں گے۔ وفد چلا گیا۔ ادھر کوفہ میں ہر شخص کو اطلاع ہو گئی کہ امام علی مقام نے تشریف لانے کا وعدہ فرمایا اور مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں۔ ادھر حضرت امام میں علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ و ارضاہ کو فرمایا کہ ہم کوفہ والوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ کو پہلے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، ہمیں خط لکھیں، پھر ہم آئیں گے۔ امام مسلم نے اب علی مقام کی اجازت اور حکم سن کر کے سر غم تسلیم کیا اور اب روانہ ہونے لگے۔ آپ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد جب آپ نکلنے لگے تو کچھ دیر ابھی گئے تھے نہیں کہ آپ کے دونوں ننھے شہزادے آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ پیارے بچوں تم لوگ مت چلو یہاں پر ہمارے ساتھ، وہاں کے حالات کیسے ہے کیا ہے پتہ نہیں، میں ایک کام کرو امام حسین کے پاس تم رہو۔ آپ نے منع فرمایا مگر وہ بار بار روتے رہے، بار بار وہ ضد کرتے رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مجبور ہو گئے اور آخر کار مجبور ہو کر مکہ مکرمہ سے کوفہ تک کا سفر، ان دونوں خاص طور پر ان دنوں خاص یقیناً دشوار کن تھا، مگر اب کیا کرتے جب بچے بہت ہی ضد کرنے لگے تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ، امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ارضاہ نے ان دونوں کو لے کر کے آپ چلے گئے۔ آپ جیسے ہی کوفہ شہر سے دور نظر آتا آپ سواری تیز کر دیتے، بالآخر مالک کربلا کا پہلا شہید اب شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ کی اطلاع کی آمد جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کوفہ کے لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے، کوئی پاؤں کو بوسہ دیتا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے، خوش آمدید لبیک کے نعروں سے کوفہ کا ہر بازار گونج رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر وہ ہے جن کی طرف امام علی مقام کے نام خطوط لکھے گئے تھے۔ وہ کون ہے؟ سلیمان الخزاعی، مسیب فرازی، ریعافہ بن شداد، عارب، رقاق، اشعب، عبد الرحمن، عبداللہ عفیف، طارق آمش، مختار ثقفی، یہ سارے لوگ تھے۔ امام مسلم نے جب ان لوگوں کے جذبات اور احساسات کا اندازہ کیا اور تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہے۔ رؤسائے کوفہ کی کہنے پر امام علی مقام کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام حسین کی جگہ پر امام مسلم نے بیعت لینا شروع کیا۔ معتبر روایات کے مطابق اسی ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے حق پر دستے حق پر امام حسین کے نام کی بیعت کی، اور وہ لوگ کھلے بندوں یزید کو برا بھلا کہنے لگے، کھلے عام اس کی حکومت و امارات کو غیر اسلامی قرار دیتے۔ اچھا اس وقت کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، یہ اس وقت کے کوفہ کے گورنر تھے، اور حضرت مسلم نے کچھ دن وہاں رہ کر کے سامنے والے تمام حالات کا اندازہ لگایا اور اچھی طرح جائزہ لے لیا، تو آپ کو لگا کہ بھئی یہ لوگ جو خط لکھے ہیں یہ صحیح ہے۔ خط میں لکھا کہ یہاں کے حالات آپ تشریف لائیں درست ہیں، اور لوگ جو ہے آپ سوائے چند ایک کے آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں، اب آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً 40,000 لوگوں نے بیعت فرما لی ہے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قاصد روانہ ہوا، اور دوسری جانب کوفہ کے رہنے والے چند یزید پلید کے چند شریر جاسوس شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جا کر یزید کو کوفہ کے حالات کے بارے میں بتایا کہ وہاں مسلم کا ہاتھ پر پورا کوفہ حسین کے نام پر بیعت کر چکا ہے، لوگ تمہیں کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہاں کا گورنر کسی قسم کا کوئی ان پر زبردستی اور روک ٹوک نہیں لگا رہے ہیں۔ یعنی حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے حقیقت کیا ہے، یزید غلط ہے، امام حسین صحیح ہے، امام حسین حق ہے، وہ باطل ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع پا کر یزید کا رنگ اڑ گیا، اس نے اسی وقت اپنے ہی جیسے ایک شیطان وزیر کو بلایا جو یہودی نسل تھا اور اسلام کا دشمن بھی، اور وہ اس کو بلایا اور مشورے کرتا تھا۔ جب بھی کوئی بڑی مصیبت ہوتی تو وہ اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا سر جون نام آتا ہے، اور شمر بن
سرجون جو تھا آخر اس نے بلایا تو سرجون نے پوچھا کہ بھئی آخر کیا بات ہے، ایسی کون سی مصیبت آئی جو مجھے اس وقت بلا لیا گیا؟ یزید نے کہا کہ کوفہ سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین کے نام کی بیعت لے رہے ہیں۔ تو سرجون نے کہا تو پھر کیا ہوا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یزید کا تم عجیب آدمی ہو، پورا کوفہ حسین کے نام پر بیعت کر چکا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا ہوا؟ سرجون نے کہا کہ کیا کوفہ کے گورنر نے لوگوں کو بیعت سے منع نہیں کیا؟ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے، وہ بھی انہی لوگوں سے ملا ہوا ہے، وہ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق کوفہ کے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ سرجون نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوفہ کے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، سب بکاؤ ہے، مال ہے، کوفہ کے لوگ موم کی ناک ہے، انہیں جو چاہیے جس طرح چاہے ہم موڑ سکتے ہیں، تھوڑی سی سیاست اور ہمت کی ضرورت ہے۔ یزید نے کہا پھر کب سیاست کھیلی جائے؟ اس نے کہا کہ پرواہ مت کیجیے امیر، ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں، بصرہ کے گورنر ابن زیاد کے نام خط لکھو اور شاہی فرمان لگاؤ کہ فوراً قاصد کو روانہ کرو، اسی لفافے میں نعمان بن بشیر کی معزولی رضی اللہ عنہ کا نامہ بھی بھیج دو اور ابن زیاد کو لکھو کہ اطلاع ملتے ہی بصرہ کے کسی معتمد کو عامل بنا کر کوفہ چلے جائے اور وہاں جاتے ہی وہاں کے گورنر کو معزول کر کے خود چارج لے لے اور کوفہ کا گورنر بن جائے اور کسی طرح اس کو قابو میں لے لے۔ یزید نے کہا کہ بڑی اچھی تجویز ہے، اتفاق کرتا ہوں، ابن زیاد ٹھیک طور پر اس کام کو انجام دے سکے گا۔ اب معزز سامعین کرام، اس نے مضمون لکھ کر کے فوری طور پر قاصد کو روانہ کر دیا، لالچی آدمیوں پر خزانوں کے منہ کھول دو، اہل بیت سے جو زیادہ محبت دکھا رہے ہیں ان پر تشدد کرو، ہوا تو ان کو قتل کرو، قتل غارت گیری کا بازار عام کر دو اور مسلم بن عقیل جیسے ہی ملے ان کو بھی قتل کر دو۔ تو جب یہ خط زیاد ابن زیاد کو پہنچا تو وہ خوشی سے بھانچیں کھل گئی اس کی، وہ طبعاً متشدد تھا، اس لیے ہی تو اس کا انتخاب کیا گیا تھا، اور سرجون بھی جانتا تھا کہ اہل بیت کے خلاف عام آدمی نہیں ٹھہرے گا، نعمان بن بشیر صحابی ہے، وہ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ ابن زیاد کا انتخاب کیا۔ ابن زیاد کون ہے؟ اس کے نام کے بارے میں آپ تاریخ بلدان اٹھا لو، بلازری کی اٹھا لو، تاریخ الانصاب اٹھا لو، اس میں آپ کو کیا ملے گا، یا نہیں تو آپ نیٹ پر بھی چیک کر لیں، عبید اللہ بن زیاد بن ابی، یعنی اس کا نام عبید اللہ تھا، اس کے باپ کا نام زیاد تھا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، ابن ابی ہی، اپنے باپ کا بیٹا، واللہ عالم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث پاک میں، 3 لوگ ہی میرے اہل بیت سے دشمنی اور عداوت رکھ سکتے ہیں، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو ولد الزنا ہوگا، یا پھر اس کی ماں نے اور باپ نے ماں سے حالت حیض کے درمیان مباشرت کی جس دوران وہ پیدا ہوا ہے۔ خط کو اس نے 2-3 بار پڑھا، اٹھا اور اپنے بھائی کو اپنی جگہ حاکم مقرر کیا اور نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم نامہ جیب میں داخل کر چل پڑا، اور اس طرف مکہ مکرمہ میں امام حسین تیاری کر رہے ہیں، آپ نے امامہ باندھ لیا، سیاہ رنگ کی نقاب منگوائی، تیز چلنے والی سواری میں بیٹھ کر اب کوفہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اب کوفہ کے لوگ انتظار میں کیا ہے کہ ادھر امام حسین آئیں گے، کیونکہ حضرت مسلم کا خط وہاں پہنچ چکا تھا، بڑے بڑے اجتماع ہوتے یزید کے خلاف اور امام حسین کی حق میں نعرے بازی ہونے لگتی۔ کوفہ کا گورنر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، لیکن ان کو بھی تشویش تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ آپ نے چند بڑے لوگوں کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی، میں تمہیں امام عالی مقام کی بیعت سے منع نہیں کرتا، لیکن اپنی یہ جو اوپن کاروائیاں ہیں اس پر روک لگاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات اگر اس تک پہنچ جائے گی تو مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بڑا معاملہ نہ ہو جائے۔ حضرت مسلم کے گرد ہر وقت ہزاروں لوگوں کا اجتماع رہتا، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، مجالس میں، محافل میں، واعظ و ارشاد میں جمع ہوتے، آپ کے شہزادوں کی زیارت کے لیے عورتیں جمع ہو جاتی، ان کو کبھی ان کے کپڑے بدلا رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، کوئی قدموں کو بوسے دے رہی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ حالات، ہم اپنی گفتگو کو آج یہاں روکتے ہیں، کل یہاں سے ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ اور امام عالی مقام کا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف کا سفر کا آغاز انشاءاللہ ہماری کل کی گفتگو میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راہ عطا فرمائے، اس پر سے بات ختم عطا فرما، اور اہل بیت اطہار اور امام عالی مقام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ